أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کے بعد چند آیاتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، اور وہ اللہ کو وہ یعنی منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ اپنے کفر کی دنیاوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، یعنی کفر اور نفاق کی بیماری، اور جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، الا، یاد رکھو، انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں کہ فساد پھیلانے والے ہم ہیں، یعنی کفر اور معصیت زمین میں یہ فساد ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، تو اطاعت الہی سے امن اور سکون ہوتا ہے، اور منافقین وہ زمین میں کفر اور نفاق پھیلاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا۔ الفاظ کی تحقیق یخادعون اللہ والذین آمنوا، جس طرح کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے اللہ رب العالمین ان اسباب کو بیان کر رہے ہیں جن وجوہات اور اسباب کی بنا پر منافقین کہا کرتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ تو فرمایا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ جو کہتے تھے کہ ہمارا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں تھے، ان کی اس قول کی وجہ یہ تھی کہ وہ مومنوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یخادعون اللہ، یخادعون خدع سے ہے، مخادعہ یا خداع، اصل لغت میں اس کا معنی چھپانا، ابہام کو کہا جاتا ہے۔ خدعہ خدعا،
کا معنی کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، کسی کے ساتھ اس طور پر برائی کرنا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، تو اس کو خدع کہا جاتا ہے۔ اور یہ اصل میں خدع الذب حارثہ سے ماخوذ ہے، اور اہل عرب خدع الذب حارثہ اس وقت کہتے ہیں جب گوہ اپنے بل کے اندر یا کسی جگہ کے اندر اس طور پر چھپ جاتی ہے اور وہ شکاری کو دھوکہ دیتی ہے، شکاری کو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کی طرف آ رہی ہے، حالانکہ وہ دوسری جگہ سے نکل جاتی ہے۔ اب جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ دلوں کے اندر انہوں نے کفر چھپایا ہوا ہے، اور ایمان کا اظہار جو یہ کرتے ہیں تو صرف اپنے خون اور اپنے مال بچانے کے لیے، اور صرف اس لیے کہ تاکہ ان کو مال غنیمت میں حصہ مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس فعل کو اللہ کے ساتھ دھوکہ کہا ہے، اس لیے کہ یہ صورتاً خداع ہے، اور یہ جملہ جو چلایا گیا علی سبیل المشاکلہ، مشاکلہ کے اسلوب پر ہے، یعنی صورتاً خداع ہے، حقیقت پر محمول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین پر منافقین کا جو یہ کام ہے دھوکہ، یہ اللہ پر مخفی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، تو اس کو جو دھوکہ کہا گیا ہے یہ علی سبیل المشاکلہ، مشاکلہ کا اسلوب اختیار کیا گیا۔ منافقین کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ منافقین کے سامنے بھی مومنین کے ساتھ دھوکہ یہ ہے کہ مومنین کے سامنے یہ لوگ یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے عقیدے میں بھائی ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ ان کے بھائی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر مومنین کے لیے دشمنی اور عداوت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر وقت یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مومنین اور صحابہ پر کوئی مصیبت نازل ہوگی۔ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی تو یہ خوش ہوتے ہیں، یتربصون بہم الدوائر، یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ صحابہ پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے، دلوں کے اندر دشمنی رکھی ہوئی ہے، لیکن اظہار اخوت بھائی چارے کا کر رہے کہ ہم بھی تمہارے طرف تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا یخادعون اللہ، بغیر عطف کے ذکر کیا، اس لیے کہ یہ سابق آیت سے ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، اس سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ اس طرح کے منافقین کا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، تو دل کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی یعنی یہ کیوں یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہوتے اور ظاہراً ایمان کا اظہار کرتے ہیں، یہ اضطرابی حالت میں یہ کیوں رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کا مقصد مومنین کو دھوکہ دینا ہے، اور یہ جاہل ہے خالق کی صفات سے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے، حالانکہ اس خالق کی صفت یہ ہے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ کو دھوکہ دینے کا ذکر، مومنین کو دھوکہ دینے کا ذکر، لیکن رسول کو دھوکہ دینے کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہاں پر جو یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کو دھوکہ دینا مراد ہو، اس لیے کہ رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اس لیے کہ رسول کو اسی نے مبعوث کیا ہے، رسول اسی اللہ تعالیٰ کی احکام، اسی کی شرائع کا مبلغ ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بہرحال یہاں تک منافقین کی دھوکے کا ذکر تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی غفلت اور ان کی غباوت کا ذکر کیا کہ غبی اور غافل قسم کے لوگ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے جانوں کو، لیکن ان کو شعور تک نہیں ہے، ان کو احساس تک نہیں ہے۔ انفس یہ نفس کی جمع ہے، نفس بمعنی ذات الشیء و حقیقتہ، ذات الشیء کسی چیز کا حقیقت، کسی چیز کا ذات، اور نفس کا اطلاق روح پر بھی ہوتا ہے، جوہر اللطیف، وہ لطیف جوہر جس کی وجہ سے حس ہوتا ہے، حرکت اور ادراک ہوتا ہے، اس کو بھی نفس کہا جاتا ہے۔ یشعرون، شعور یشعرو، نصر ینصر سے ہے، یا کرم یکرم سے ہے، شعر یشعر یا شعور یشعر دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور شعر بالشیء یا شعور بالشیء کا مطلب فطن لہو، کسی چیز کو سمجھنا۔ شاعر کو شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ذہین ہوتا ہے، فطین ہوتا ہے، اور وہ ان نکات کو، ان باریک باتوں کو سمجھ جاتا ہے جو عام آدمی نہیں سمجھتے، اس لیے شاعر کو شاعر کہا جاتا ہے۔ شعور اس علم کو کہا جاتا ہے جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہو۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ شعور اس علم کو کہا جاتا ہے جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہو، اس کو شعور کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مشاعر الانسان حواس الانسان کو کہا جاتا ہے، انسان کے حواس یعنی حواس خمسہ۔ اب آیت کریمہ کا معنی کیا ہو گیا کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے جو چیزیں یہ چھپاتے اپنے دلوں کے اندر، بلکہ در حقیقت یہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے دھوکے کا جو ضرر اور نقصان ہے انہی کے اوپر عائد ہوگا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو پتہ نہیں لگتا، اس لیے ان کو شعور اور احساس نہیں ہے کہ گمراہی کے تاریکی ان کے دلوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ عدیم الشعور بن گئے، جس کی وجہ سے یہ فاقد الحس بن گئے، ان کے شعور اور حس نے کام چھوڑ دیا ہے۔ اب جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یہ قصر ہے، قصر، وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، یعنی اپنی جانوں کے علاوہ، اپنے نفسوں کے علاوہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں۔ حالانکہ مومنین کو بھی تو دھوکہ، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو ظاہر سی بات ہے، لیکن مومنین کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو پھر قصر کی ضرورت کیا تھی؟ قصر اس لیے فرمایا کہ منافقین جو یہ دھوکے والے کام کرتے ہیں تو اس کا جو سخت عذاب ہے یہ انہوں کو ملے گا۔ اگر ان کی دھوکے کی وجہ سے مومنین کو کچھ نقصان پہنچ بھی گیا تو اللہ رب العالمین کے پاس مومنین کے لیے ثواب لکھا ہوا ہے، لیکن اس دھوکے کا جو عذاب شدید ہے وہ منافقین کو ملے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان سے شعور کی نفی کی کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کے حواس سالم ہیں، آنکھیں بھی ان کی کام کر رہی، زبان بھی ان کی کام کر رہی صحیح طریقے سے، کان بھی ان کے صحیح ہے، عقل بھی ان کے صحیح ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو شعور نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ شعور کو جو نعمت ہے اس نعمت سے انہوں نے انتفاع حاصل نہیں کیا، اور اس نعمت کو اللہ رب العالمین نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس میں یہ استعمال نہیں کر رہے، تو جب اس میں استعمال نہیں کر رہے تو گویا کہ یہ شعور کو کل فاقدین لہا، گویا کہ ان کے اندر شعور سرے سے موجود ہی نہیں۔ اگلی آیت فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ زیادہ کر دیا، مزید اضافہ کر دیا اللہ نے ان کی بیماری میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ماضی استمراری ہے، مسلسل جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔
یہاں پر اللہ رب العالمین نے منافقین جو اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں اس کی علت بیان کی ہے کہ یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں. اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. مرض بدن کے اندر بیماری کو کہا جاتا ہے. اس کا جو متضاد، اس کا جو نقیض ہے وہ صحت ہے. لیکن کبھی کبھی مرض علی سبیل الاستعارہ ہر اس عارض پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو آدمی کے کمال کے اندر خلل انداز ہو، جس کی وجہ سے کمال کے اندر خلل آئے. مثلا کسی کا عقیدہ کا فاسد ہونا، کسی کے اندر حسد، بغض، نفاق. تو ایک ایسی چیزیں جو آدمی کے کمال کے اندر خلل آتا ہے ان کی وجہ سے آدمی، تو اس لیے اس کو بھی بیماری کہا جاتا ہے. اور ان کو مرض اور بیماری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ چیزیں انسان کے اندر موجود ہو تو اس کی وجہ سے وہ انسان فضائل کو حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں فضائل کے اصول سے مانع ہے. جس طرح کہ بدن کے اندر بیماری وہ بدن کو روکتی ہے تصرف کامل سے، کامل طریقے سے وہ تصرف کرے، بیماری اس کے لیے رکاوٹ. تو اس طرح یہ بیماریاں، روحانی بیماریاں، معنوی مرض بھی انسان کے لیے فضیلت کے حصول سے مانع اور رکاوٹ ہے، اس لیے اس کو مرض کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فی قلوبہم، فی ظرف، بیماری کے لیے ان کے دل ظرف ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس طرح مظروف، ظرف برتن کو کہا جاتا ہے. ظرف جس طرح ایک مظروف برتن کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے مضبوطی سے، تو اسی طرح بیماری بھی ان کے دلوں کے اندر اسی طرح رکھی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے گمراہی، ان کے خسران میں مزید اضافہ کر دیا. اس لیے کہ یہ لوگ جب مسلسل نفاق کر رہے تھے، جب مسلسل شک کر رہے تھے حضور کی رسالت میں، تو اللہ تعالیٰ کا سنت یہ ہے کہ جب مریض اپنی مرض کا علاج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مرض میں اضافہ کرتا ہے، اس کی مرض کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی مرض کو بڑھا دیا. تو آیت کریمہ کا معنی ہو گیا کہ یہ منافقین یہ مسلسل نفاق کر رہے تھے، شک کر رہے تھے، حسد کر رہے تھے، حق سے اندھے اور بہرے ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کو جو بھی نعمت ملتی ان پر یہ غمگین ہوتے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا. تو اسی طرح ان کا جو مرض ہے مسلسل بڑھتا جا رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ان کا بدترین انجام وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. علیم معنی مولم، دردناک کو کہا جاتا ہے، موجع، سخت درد دینے والا. علمہ فرحہ کی طرح ہے، اور عالم یولم ایلام کا معنی درد دینا. اور یکذبون یہ کذب سے ہے، کذب خلاف واقع کسی چیز کا خبر دینا، الاخبار عن الشیء بخلاف الواقع. تو مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین آمنا باللہ وبالیوم الآخر اپنے اس قول میں جھوٹے تھے، اس لیے کہ یہ در حقیقت مومن نہیں تھے. تو آیت کریمہ نے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، ان کے مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو عذاب علیم کو کفر پر مرتب نہیں کیا بلکہ کذب پر مرتب کیا. حالانکہ کافر بھی تھے اور کفر یہ کذب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب. یہ اللہ رب العالمین کذب کی قباحت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کے، مومنین کے دلوں میں کذب سے نفرت کو ڈالنا چاہتے ہیں کہ کذب اور جھوٹ سے نفرت کرو.
اس لیے کہ یہ منافقین، ان کے اندر دو رذیل خصلتیں تھیں. ایک کفر تھا، کفر جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے چند آیات پہلے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کی دھمکی دی ہے، اس کی وعید سنائی ہے. دوسری جو ان کے اندر بری خصلت تھی وہ کذب اور جھوٹ کا تھا، جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کی. اب یہ جو بیان فرمایا کان بما کانوا یکذبون، کانوا یکذبون کا مطلب یہ ماضی استمراری ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بار بار بول رہے تھے، اور یہ جھوٹ بولنا ان کا خاص صفت تھا، یہ جھوٹ بولنا ان کا خاص جرم تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے، جب ان کو کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو صرف مصلح ہی ہے، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر منافقین کے مزید کچھ رذائل، ان کے قبائح بیان کیے. چنانچہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، فساد کا معنی خروج الشیء عن حالت الاعتدال والاستقامہ، یعنی ایک چیز اعتدال اور استقامت کے خلاف ہو جائے تو اس کو فساد کہا جاتا ہے. ایک چیز نقصان دہ ہو جائے تو اس کو فساد کہا جاتا ہے. فساد کی ضد صلاح آتی ہے، فسد الشیء فسادن، اور یہاں پر فساد سے مراد ان کی کفر، ان کی گناہ ہے. اس لیے جو اللہ کی ذات پر کفر اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی محارم کو توڑ دیتا ہے، تو در حقیقت وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے. اس لیے کہ یہ زمین جو اللہ نے پیدا کی ہے توحید کے لیے پیدا کی ہے. یہاں پر اللہ کی توحید کا بول بالا ہوگا، والطاعت، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طاعت اور فرمانبرداری ہوگی. تو معاصی کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. اور منافقین میں کی جو سب سے بڑا گناہ وہ یہ تھا کہ وہ آپس میں چھپکے میں سرن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دعوت میں شکوک اور شبہات ڈالتے تھے، اور مشرکین کے سامنے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جب وہ ان کے پاس جاتے تھے. قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور ماضی کا صیغہ اور فعل مجہول ہے. قیلہ فعل مجہول ہے، یعنی فعل کی کسی خاص فاعل کی طرف اضافہ نہیں ہوا، بلکہ جب بھی ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے تو خاص فاعل کی طرف اسناد نہیں کی گئی، فعل کی فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا. وجہ اس لیے کہ ان کو جو یہ کہنے والے تھے لا تفسدوا فی الارض، کوئی ایک خاص قائل نہیں تھا، کوئی ایک کہنے والا نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی یہ نہیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یہ نہیں کبھی صراحتاً ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے صراحتاً کبھی کبھی ہوتی تھی، اور یا کبھی ایسے ہوتی تھی جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے تھے، حضرات صحابہ کرام کے سامنے آ جاتے تو حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کر لیتے تھے. تو اس اعراض کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ تم لوگ زمین میں فساد کر دو. تو اس لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فعل مجہول کو ذکر کیا گیا کہ اس کا کوئی نہیں کا ایک مصدر نہیں تھا، ایک فاعل نہیں تھا، بلکہ مختلف طریقوں سے ان کو فساد کرنے سے منع کیا گیا تھا. پھر یہ فساد فی الارض، زمین کے ساتھ فساد کو معلق کیا گیا، زمین میں فساد نہ کرو. اب زمین تو بہت بڑی ہے، منافقین تو صرف مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، تو پوری زمین کی طرف نسبت کیوں کی گئی؟
اس بات کے بتانے کے لیے کہ یہ فساد ایک ایسی چیز ہے اگرچہ اس کی حدود کم ہو لیکن یہ متعدی ہوتا ہے، اپنے حدود سے نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فساد روکنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، سختی کرنی چاہیے تاکہ وہ پوری زمین کے اندر پھیل نہ جائے اور پورا بقعہ اور پوری روئی زمین اس سے بھر نہ جائے۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون۔ تو وہ جواب انتہائی مبالغے کے ساتھ دیتے ہیں، انما نحن، پہلے حصر کرتے ہیں اپنے اندر کہ بے شک صرف ہمارے علاوہ کوئی نہیں، پہلے اپنے اندر اصلاح کو محصور کر دیا، انما نحن مصلحون، اور پھر کیا کر دیا؟ انما جملے کو تاکید، جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور لزوم اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ہمیشہ سے اصلاح کرنے والے ہیں، اور یہ اصلاح کی صفت یہ ہماری صفت لازمہ ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ثبوت اور لزوم پر دلالت کرتا ہے۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ یہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے تھے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات رکھی گئی تھی، شیطان نے ان کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بس کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا جائے برے اعمال، پس وہ برے اعمال اس کو اچھے نظر آنے لگے، اچھے دکھنے لگے۔ یا ایک جگہ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ یہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالاخسرین اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہے۔ تو اسی طرح منافقین کے دلوں میں بھی شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، ان کے فساد کو صلاح کی صورت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کر دی، تاکید طریقے سے ان کے دعوے کی تکذیب کر دی۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ تو قرآن کریم نے ان کے اوپر بھی بلیغ طریقے سے رد کر دیا۔ پہلے ادات استفتاح الا استعمال کر دیا، خبردار، یہ جو کہتے ہیں الا اس طرح بات نہیں ہے، بلکہ اس کو مہمل کر دیا، بے معنی کر دیا، بلکہ یہ واجب ہے۔ الا تم جس طرح کہتے ہو اس طرح بات نہیں ہے، انہم المفسدون، بلکہ یہ فساد کرنے والے ہیں زمین میں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے متعدد تاکیدات کا ذکر کیا، الا کے بعد ان، جو خبر کی تاکید پر دلالت کرتا ہے اور اس کی تحقیق پر، اور ہم المفسدون ضمیر فصل کو ذکر کیا تاکہ خبر مبتدا کے ساتھ خبر اور مبتدا کے درمیان الصاق ہو جائے۔ جملہ اسمیہ کا ذکر کیا، اور وہ ابھی گزر گیا، جملہ اسمیہ دوام اور ثبوت اور لزوم پر دلالت کرتا ہے۔ ہم المفسدون افساد کے اندر ان کو مقصور قصر کے لیے قصر کا ذکر ہے، تو اس میں مزید تاکید، جس طرح انہوں نے انہم ہم المصلحون انہوں نے قصر ذکر کیا تھا، تو ان کے مقابلے میں یہاں پر بھی تاکید کے لیے قصر ذکر کیا گیا۔ اب الا انہم هم المفسدون، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو فساد کرنے والے ہیں، تو اس سے تعجب پیدا ہو رہا ہے، بھائی وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور
اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ فسادی ہے، تعجب ہونے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تعجب کا ازالہ فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ غبی ہے، ان کو شعور نہیں ہے، ان اپنی غباوت کی وجہ سے، اپنے عدم شعور اور عدم حس کی وجہ سے یہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، لیکن ان کا عدم شعور ان سے عقاب اور عذاب اٹھانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے معذور نہیں ہوتا، خصوصاً جب کہ اس کا جہل ادنا تأمل اور ادنا غور و فکر کے بعد زائل ہو سکے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے دلائل، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے دلائل واضح اور محکم دلائل ہے، تو ان میں کے اندر اگر معمولی تأمل اور غور و فکر کیا جائے تو آدمی کے سامنے حق واضح ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔